السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم سامعین، آج میں ایک بہت ہی خصوصی عنوان پر آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے اس وقت شیخ محمد رحمانی کا وہ شارٹ ویڈیو یاد آ رہا ہے جس میں موصوف نے اہل حدیثوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اہل حدیث علماء و ائمہ نے اپنے دروس میں، اپنے خطابات میں، اپنے دروس قرآن میں منہج سلف کو بیان کرنا کم کر دیا ہے یا اکثر بیان نہیں کرتے ہیں، اور یوں ہی رد شرک اور رد بدعت کرنا بھی بند کر دیا ہے یا کم کرتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ قوم کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو شرک اور بدعت کی کیفیت معلوم نہیں پڑ پائے گی، اور نہ اس تناسب سے شرک اور بدعت سے نفرت پیدا ہوگی۔ لہذا علماء و ائمہ کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ اپنے خطابات میں، اپنے دروس میں اور اپنے خطبات جمعہ میں باطل فرقوں کا رد کریں، منہج سلف و منہج صحابہ سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور رد شرک اور رد بدعت کا بھی اہتمام کریں۔ اس میں ایک خاص اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دروس میں، اپنے خطابات میں، اپنے خطبات جمعہ میں، اپنے پروگرامز کے اندر میں تاریخ اہل حدیث سے واقف کروائیں، اس لیے کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے، میرا یہ تجربہ ہے کہ اہل حدیث کے نوجوان چاہے بوڑھے ہوں یا ضعیف ہوں، بلکہ خود میں یہ ہمت کر سکتا ہوں کہ خود علماء و ائمہ بھی تاریخ اہل حدیث سے اس حد تک وابستہ نہیں ہیں کہ وہ دور صحابہ سے لے کر کے اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکیں۔ لہذا سب سے بڑا اولین فرض جو ہے وہ علماء و ائمہ پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطالعے کو اپڈیٹ رکھیں اور تاریخ اہل حدیث کا مطالعہ کرنے کا اہتمام کریں، اور اپنی خطابات میں اور اپنے خطبات میں، اپنے دروس میں وقتاً فوقتاً اس تاریخ کا اعادہ کرتے رہیں۔ یا میں تو کہتا ہوں کہ ایک سلسلہ جاری کیا جائے تاریخ اہل حدیث کی سیریز کا، اس میں تسلسل کے ساتھ اہل حدیث کی تاریخ کو بیان کیا جائے کہ کس طریقے سے یہ سفینہ اسلام حوادث کا مقابلہ کرتا ہوا اور حوادث کے سمندروں سے جوجھتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، اور کس طریقے سے مختلف ادوار میں مسلمانوں نے اپنے دین کا تحفظ کیا ہے، دین کی حفاظت و صیانت کے فریضے کو انجام دیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک بہت ہی بڑی مسجد کے امام نے جب تاریخ اہل حدیث کے کچھ خصوصی پہلو بیان کیے، اور اس میں اس زمانے کے یعنی
سوا سو سال پہلے کے تاریخی واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیا یا اس دن بیان کیا، تو وہاں کے ٹرسٹی نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ 100 سال پہلے کے ہندوستان کے اہل حدیث علماء و ائمہ اور منقلبین کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم کو دین سے مطلب ہے، ہم کو اسلامی تعلیمات سے مطلب ہے، کائے کو بیان کرنے کا یہ؟ تو اس امام نے وہ سلسلہ بند کر دیا یا مزید اس عنوان پر نہیں خطاب کیا، اور مجھ سے اس نے یہ اشارہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ٹرسٹیان جو ہیں اس بات سے بے خبر ہیں کہ تاریخ اہل حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ واقعہ بھی اپنے آپ میں ایک افسوس کا مقام ہے کہ لوگ جو ہیں اتنے خود غرض ہیں اور اتنے مطلب پرست ہیں، ان کو اس سے مطلب ہے کہ ہم کو آم ملنا چاہیے، بس ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے۔ آم کو کس نے لگایا، کیا کیا مشکلیں جھیلیں اور کون کون سے مسائل آم کی کھیتی میں آئے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جس نے کیا وہ جانے، ہمیں آم سے مطلب ہے۔ تو جیسے آم سے مطلب ہے بالکل ویسے ہی ہم کو اسلام سے مطلب ہے۔ اسلام کی اقامت کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کے اجرا کے لیے مسلمانوں نے کون کون سے مصائب و آلام برداشت کیے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو حضرات سن لیں کہ جو قوم اپنے اسلام یا اپنے مذہب کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے مذہب اور اپنے دین اور اپنی قوم کی تاریخ کو محفوظ رکھا اور اس سے تعلق رکھا، اس کو جانا اور لوگوں کو معلوم کروایا، وہ قوم جو ہے بیدار رہی، زندہ رہی، جاوید رہی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سورہ فاتحہ میں یہ درس دیا ہے اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے مسلمانوں، جب تم میری بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو یا مجھ سے دعا کرو تو تم یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہو۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں یہ دعا مانگو، تم میری بارگاہ میں یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کن کا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا، جن پر تو نے اپنا انعام اور اپنا اکرام کیا۔ غیر المغضوب علیہم والضالین، ان کے راستے پر مت چلا جو راہ حق سے برگشتہ ہو گئے ہوں، جن کا تعلق باطل فرقوں سے، باطل مذاہب سے ہے، ان کے راستے پر مت چلا، بلکہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہو۔ تو خود اللہ نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دعا کریں، یعنی اتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم مجھ سے دعا کرو اور یہ دعا مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں ان لوگوں کے راہ پر چلاؤں جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اور انعام کن پر ہوا ہے مسلمانوں؟ ہم اہل حدیث کی توجہ کو اس طرف مبذول کرنا چاہیں گے۔ انعام ہوا ہے سب سے پہلا اللہ کا، اللہ کے رسول پر، کہ اللہ کے رسول کے سینہ مقدس پر نزول وحی الہی کی بنیاد پر قرآن عظیم کی آیات بینات کا نزول کیا، اسلام کو مکمل کیا، اور پھر طبقہ صحابہ نے اسے قبول کیا،
صحابہ نے اسلام کا استقبال کیا، اسے قبول کیا اور اللہ کے رسول کے دین کی اقامت کے لیے خاک و خون کے سمندروں سے گزرے، دنیا کے بڑے بڑے مصائب و آلام سے گزرے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باطل سے مقابلہ کیا، باطل کا قلع قمع کیا، باطل کا استیصال کیا، اور نبی نے انتقال سے پہلے مسلمانوں کو اس مقام پر کھڑا کر دیا کہ مسلمان روم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی نے دین کی اقامت اس درجہ فرمائی کہ مسلمان نبی کے انتقال کے وقت، نبی کے مرض الموت میں روم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، فوجیں کھڑی تھیں تیار روانہ ہونے کے لیے، اور نبی بیمار تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے روم کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، پھر صحابہ نے یعنی خلفائے راشدین نے دین کی اقامت کی اور دین کے سفینے کو حوادث کے سمندروں سے گزارتے ہوئے ساحل نجات سے ہمکنار کیا۔ پھر صحابہ کے بعد میں تابعین کے طبقے نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو، قرآن عظیم کی تعلیمات کو، نبی کی احادیث کو صحابہ سے سیکھا، یہ تابعین کا طبقہ تھا۔ پھر تبع تابعین یعنی صحابہ کے شاگردوں سے سیکھنے والوں کا طبقہ تبع تابعین، اور پھر وہ طبقہ اتباع و تبع تابعین، صحابہ کرام سے سیکھنے والوں کی سیکھنے والوں سے سیکھا۔ اس طریقے سے یہ دین جو ہے پھر بنو امیہ سے ہوتا ہوا خلفائے عباسیہ تک، اور پھر وہاں سے خلفائے حسبانیہ تک یعنی اسپین تک پہنچا۔ پھر علماء و محدثین نے اس دین کو محفوظ کیا اور باطل فرقوں سے مقابلہ کیا، اور جبریہ، قدریہ، مرجیہ، زیدیہ، شیعہ، خوارج، معتزلہ، ماتریدیہ، اشاعرہ، ان تمام باطل فرقوں سے مقابلہ کیا، بڑے بڑے مناظرے کیے، خوارج سے مناظرہ کیا اور ان کا پنجہ استبداد موڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے محدث، ہمارے صحابہ نے قرآن عظیم کو مدون کیا۔ پھر صحابہ کے زمانے میں اور نبی کے زمانے ہی میں صحابہ نے، اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اتباع و تبع تابعین نے، پھر محدثین نے اللہ کے نبی کے دین کو محفوظ کیا، حدیثوں کو محفوظ کیا، اور بڑے بڑے مفسرین نے قرآن عظیم کی تفسیر کی، اور مؤلفین اور مصنفین نے اسلام پر مختلف عناوین پر بڑی بڑی کتابیں لکھیں، مورخین نے تاریخ کو مدون کیا، مفسرین نے قرآن عظیم کی تفاسیر لکھیں، اور فن اسماء الرجال کے ماہرین نے حدیث کو محفوظ کرنے کا فن ایجاد کیا۔ اس کے بعد ایک دور آیا متکلمین کا، فلاسفہ کا اور عقلانیوں کا۔ ان سے اتنا فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ ان عقلانیوں نے دین کی جو تفسیر کی اور دین کی جو توجیہ کی وہ اس راستے پر موقوف نہیں تھی، اس پر معلق نہیں تھی جو اللہ اور اس کے رسول کا مقصود تھا۔ لہذا ہم علم کلام کو اور منطق اور فلسفے کو اس اسلامی علم میں شامل نہیں کرتے، اگرچہ یہ وقت کا تقاضا تھا، یہ علوم پیدا ہوئے، ان سے جو فائدہ تھوڑا بہت ہوا سو ہوا، لیکن نقصان زیادہ ہوا۔ رہے سائنسی علوم، تو سائنسی علوم سے البتہ مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوا، اور ساری دنیا میں مسلمان اس فن کے امام کہلائے، اور پورا یورپ اور پورا یونان اور مصر اور ہندوستان جو ہے، بلکہ ساری دنیا جو ہے مسلمانوں کی شاگرد بنی۔ اس کے بعد ہندوستان کے مغربی ساحل پر زمانہ فاروق اعظم میں طبقہ صحابہ وارد ہوا، پھر طبقہ تابعین وارد ہوئے، انہوں نے ملبار کے ساحل پر اسلام کی اشاعت کی، اور وہ بشکل تاجر وہاں پر جا کر مقیم ہوئے، اور کچھ صحابہ بھی وہاں جا کر مقیم ہوئے،
اور وہیں کے ہو رہے اور وہاں سے ان کی اولادیں ہوئیں۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے زمانے میں، جبکہ حجاج بن یوسف کو ایک عورت نے آواز لگائی تھی کہ جب ملابار کے ساحل سے ملابار کے راجہ نے چند کشتیاں جو ہیں صحابہ کی اولادوں کی ان کو محفوظ کر کے عرب کنٹری میں روانہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب بادشاہ جو ہیں وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ اسلام جو ہے ترقی کے راہوں پر گامزن ہے، لہٰذا اولاد صحابہ جو ملابار میں رک گئی تھی ان کو بحفاظت تمام بڑی بڑی کشتیوں میں محفوظ کر کے اور بہت سے تحفے تحائف اس میں ڈال کر کے، اور ماہرین سیاحت جو ہے ماہرین سیاح کی نیابت میں قیادت میں اس لشکر کو روانہ کر دیا، کشتیوں کے لشکر کو۔ یہ کشتی جو ہے یمن جانے کے بجائے طوفان کی وجہ سے ساحل سندھ پر جو ہے جا کھڑی ہوئی، یا بحری ڈاکوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس قافلے کو بچانے کے لیے محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے روانہ کیا، اور محمد بن قاسم جب اپنا بڑا بھاری لشکر لے کر یہاں پر آئے تو پورے سندھ پر، پورے گجرات، پورے راجستھان پر، یعنی دیوبل سے لے کر کے کراچی سے لے کر کے راجستھان ہے اور سندھ ہے اور گجرات ہے اور کشمیر تک جو ہے مسلمانوں نے، یعنی محمد بن قاسم نے جو ہے اپنی حکومت کو وسیع کیا۔ پھر یہ مسلمان یہیں پر مقیم ہو گئے اور 3 صدیوں تک یہاں پر پہلے خلافت بنو امیہ، اس کے بعد خلافت عباسیہ جو ہے آئی، اور یہ 3 صدیوں تک جو ہے یہ آنے والے کون تھے؟ یہ آنے والے مجاہدین جو تھے یہ سب اہل حدیث تھے، یہ سب سلفی تھے، کیونکہ ابھی تقلید کا وجود نہیں ہوا تھا۔ تقلیدی یعنی حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنبلیت جو ہے وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس لیے ہندوستان کے مغربی ساحل پر وارد ہونے والے تمام مسلمان، چاہے وہ صحابہ ہوں، تابعین ہو، تبع تابعین ہوں، اتباع تبع تابعین ہو، خلفاء و سلاطین ہوں، چاہے بنو امیہ کے ہوں یا بنو عباس کے ہوں، اور اسپین میں جو ایک طبقہ بچ کر گیا تھا، یہ سب کے سب جو ہیں اہل حدیث تھے، سلفی تھے، یہ مقلد نہیں تھے، تقلید نہیں کرتے تھے۔ 3 صدیوں تک ہندوستان کے مغربی ساحل پر، یہ گجرات میں، راجستھان میں، کشمیر تک جو ہے مسلک صحابہ، اب مسلک یا منہج صحابہ یا منہج سلف جو ہے جاری و ساری تھا۔ ڈاکٹر اسرار نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ خیر القرون میں ہندوستان کے مغربی ساحل کو، ہندوستان کو جو ہے اسلام کے نام کی کوئی خیر اور کوئی نعمت اور کوئی برکت حاصل نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی جہالت ہے یہ ڈاکٹر اسرار کے بارے میں لوگ اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ بڑا مطالعہ ہے، بڑی خطابت ہے اور بڑی علمی گہرائی ہے، لیکن موصوف کو اتنا نہیں معلوم کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے ہی ہندوستان کے مغربی ساحل پر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی آمد شروع ہو گئی تھی، بلکہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر 3 صدیوں تک مسلمان غالب رہے اور مسلمانوں کی آبادیاں قائم ہوئیں، اور یہاں پر مسلمانوں کا نظام سیاسی قائم رہا، اور یہ نظام جو ہے، یہ مسلمانوں کی آبادیاں شرک اور بدعت سے پاک تھیں، تقلیدی مسالک سے پاک تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 5ویں صدی ہجری کے آس پاس، 4ویں-5ویں صدی ہجری میں محمد غوری، محمود غزنوی اور علاء الدین خلجی کے زمانے میں درۂ خیبر سے جو مسلمان آئے اور جو یلغار کی، وہ اپنے ساتھ تقلیدی مسالک، خاص طور سے حنفیت کو ساتھ لے کر کے آئے، اور علم کلام، منطق و فلسفہ اور تصوف جیسی گمراہیوں کو لے کر کے آئے، اور اس کے بعد ہندوستان نے اس جانب سے
یعنی شمال سے جو ہے اور مغرب سے جو ہے درہ خیبر کا جو علاقہ ہے وہاں سے جو یلغار کی ہے، تو پورے تصوف نے، کلامی اور عقلانی مذہب نے، تصوف نے اور تقلید کی بیماری نے مسلمانوں کو گھیر لیا، اور اس کے بعد یہ بیماری جو ہے اس علاقے میں بھی آئی، یعنی کشمیر، راجستھان اور گجرات، اور آہستہ آہستہ ہندوستان کے مغربی ساحل دیوبل اور کراچی میں اور راجستھان میں، ان تمام علاقوں سے آہستہ آہستہ علوم حدیث فنا ہوتے رہے، اور توحید کا اثر جاتا رہا، اور حنفیت نے اور تقلید نے، تصوف نے، شرک نے، بدعت نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، اس پر ہمارے چند ویڈیو بھی ہیں، لیکن مقلدین کا یہ دعویٰ ہے، علماء دیوبند کا یہ دعویٰ ہے، علماء بریلویہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل حدیث تو کل کی پیداوار ہے۔ ارے اہل حدیث تو اولین دور میں آ گئے تھے، اور 3 صدیوں تک، یعنی نبی کے زمانے کے، بس نبی کے زمانے کی صدی ہی میں، زمانہ صحابہ ہی میں ہندوستان میں صحابہ اور تابعین کی یلغار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہم بہت کچھ بیان کر چکے ہیں پہلے کی ویڈیوز میں، اس لیے ہم ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو 3 صدیوں تک جو ہے ہندوستان کے مغربی ساحل پر، راجستھان میں، گجرات میں، کشمیر میں، یعنی منہج سلف کی اقامت ہو گئی تھی، سلفی اور اہل حدیث مسلک کی اشاعت ہو چکی تھی۔ یہ تو بہت بعد میں آئے، 4 5ویں صدی ہجری میں جو ہے یہ لوگ آئے، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور علاء الدین خلجی کے زمانے میں، اور غلامان خاندان کے زمانے میں منطق و فلسفہ اور کلامی علوم جو ہے یہاں پر آئے۔ تقلید اور تصوف کی بیماریوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس پر مستقل ہمارا ایک ویڈیو ہے کہ ہندوستان میں حنفیت نے اور تصوف نے اسلام کو برباد کیا، وہ آپ دیکھیے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے 1818 میں جو ہے بنگال اور بہار میں مستقل، جبکہ مغلیہ حکومت کا زوال ہو رہا تھا، اور مغلیہ حکومت کے زوال کے وقت میں 1818 سے لے کر کے 1832 کا دور جو ہے یہ سید احمد اور اسماعیل دہلوی کی تحریک کا دور ہے، تحریک شہیدین کا دور ہے۔ اس کے پہلے بنگال میں فرائضی تحریک کا دور تھا، اور جیتو شاہ کا دور تھا۔ سید احمد شہید اور اسماعیل دہلوی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فکری زمین پر جو ہے اپنی تحریک کا اور اپنے انقلاب کا بیج بویا۔ شاہ ولی اللہ نے، شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کی اس سنگلاخ زمین پر، بنجر زمین میں توحید کا جو بیج بویا اور انقلاب کا جو نغمہ جو ہے سنایا، اس کی پیروی کرتے ہوئے ان کے اولاد و احفاد نے، یعنی حضرت اسماعیل دہلوی نے، اس کے بعد جو ہے شاہ رفیع الدین نے اور شاہ عبد القادر نے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے قولی طور پر، لیکن اسماعیل دہلوی نے عملی طور پر جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز نے سید احمد اور اسماعیل دہلوی کی تربیت کرنے کے بعد میں ان کو ہندوستان سے انگریزی سامراج کا خاتمہ کرنے کے لیے اور سرحد پر سکھوں کے مظالم سے مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے اور دلی سے مراٹھوں کا ظلم ختم کرنے کے لیے تربیت دی۔ اور اس کے بعد جو ہے تحریک شہیدین نے سرحد پر جو ہے جہاد کیا۔ ان کا یہ پلان تھا کہ ہندوستان میں سرحد کے سکھوں کا خاتمہ کرنے کے بعد میں ہندوستان سے انگریزی سامراج کا خاتمہ کیا جائے اور شرک اور بدعت کا خاتمہ بھی کیا جائے۔ یہ لمبی تاریخ ہے، تو ہمیں ہمارے علماء کا یہ فرض ہے کہ ہم خود بھی تاریخ سے واقف ہوں اور خود بھی مطالعہ کریں، اور عوام کو بھی اپنے دروس میں، اپنے خطابات میں، اپنے خطبات میں اور وقتاً فوقتاً بلکہ سیریز کا، سلاسل کا آغاز کریں، اور عوام کو جو ہے بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اتباع تبع تابعین نے، اس کے بعد جو ہے ہندوستان میں
شاہ ولی اللہ کے خاندان نے اور خاص طور سے اسماعیل دہلوی نے کس طریقے سے سرحد پر جہاد کیا، سکھوں کا دمن کیا، اور ہندوستان میں جو ہے دلی سے جو ہے احمد شاہ ابدالی کو بلا کر دہلی سے مراٹھوں کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد ان کا پلان تھا کہ وہ ہندوستان میں آ کر کے انگریزی سامراج کا جو ہے خاتمہ کریں گے، لیکن بالا کوٹ کے میدان میں تحریک شہیدین کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں عنایت علی اور ولایت علی جو عظیم آباد کے تھے، پٹنہ کے تھے، بہار کے تھے، ان لوگوں نے تحریک شہیدین کی ذمہ داری اختیار کر لی، اور 100 سال سے زیادہ مدت تک پورے ہندوستان میں زیر زمین تحریک آزادی وطن جو ہے جاری رہی، حتیٰ کہ ہندوستان کو آزاد کیا۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، یہ اہل حدیث اس کے امام تھے، بلکہ جنرل بخت جو ہے وہ اہل حدیث تھے، جن کے بارے میں ہم غالباً یہ خبر ہے کہ وہ میاں صاحب کے دوستوں میں سے تھے۔ تو ہندوستان میں 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، اس میں اہل حدیث شامل تھے، اور کچھ معلومات جو ہے ہم دے چکے ہیں۔ بس ہمیں اس جھلکی سے، ان رموز اور ان اشارات سے مقصود یہ تھا کہ اہل حدیث جو ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اور اہل حدیث کے عوام اور اہل حدیث نوجوان جو ہیں جب تک اپنے علماء و ائمہ کی مساعی اور اپنی جہادی سرگرمیوں، یعنی جہادی سرگرمی کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء اور ائمہ نے جو دین کی اقامت کے لیے ماضی میں جو کوشش کی تھی، وہ سرگرمیاں، جہادی سرگرمیاں وہ نہیں جو آج دہشت گرد انجام دیا کرتے ہیں، جس کے اسلام خلاف ہے۔ تو ہمیں اپنے علماء و ائمہ کی ان سرگرمیوں سے واقف ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے علماء کی قربانیوں سے واقف نہیں ہوں گے، جب تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی تاریخ سے ہم واقف نہیں ہوں گے، ان کی قربانیوں سے واقف نہیں ہوں گے، ان کی خدمات سے ہم واقف نہیں ہوں گے، ہمارے اندر دین کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور جب دین کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو اس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے بھی ہمارے دل میں وہ شوق پیدا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم علماء و ائمہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خطبات میں تاریخ اہل حدیث کی تدریس جو ہے وہ شامل کر لیں، تاکہ عوام میں بیداری آئے اور لوگ اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف رہیں۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔